अपनी मिलत जाफ़रिया को, पाकिस्तान की और पूरी दुनिया के तमाम मुमिनात को मैं अपनी तरफ़ से और अपने घर वालों की तरफ़ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। और अपने शहीदों के हयात मुक़द्दस जो कुछ गुज़री तो जो हमारे साथ रही उसके बारे में मैं सबसे पहले अपने वालिद मोहतरम शहीद ज़मीर हुसैन साहब के मुतालिक मैं बताना चाहता हूँ कि माशाअल्लाह बड़ी इज़्ज़त के साथ इबादतों में मसरूफ़ रहते थे और अज़ादार मौला मज़लूम करबला में बहुत इंतहाई सिद्क़ दिल से मशगूल रहते थे और फ़र्श अज़ा की ज़ीनत थे। कुरान मजीद का दर्स दिया करते थे, पढ़ाया करते थे बच्चों और बच्चियों को। और ख़ुसूसन जो उनकी खुलूस और मोहब्बत था हम बच्चों के साथ और दीगर मोमिन के साथ, माशाअल्लाह मैं अपने मुँह से क्या कहूँ, बहरहाल बहुत ही एहसन तरीक़े से लोगों के साथ पेश आते थे और इंतहाई अज़ीम शख्सियत थी हमारे लिए भी और महल्ले के मोमिन के लिए भी, और ख़ुसूसन फ़र्श अज़ा के लिए ज़ीनत जो थे। तो तमाम मोमिन आज भी फ़र्श अज़ा के हवाले से और मस्जिद के हवाले से शहीद वालिद मोहतरम को बहुत ज़्यादा ही याद करते हैं। अब अपने छोटे भाई शहीद तौक़ीर हुसैन की हयात के मुतालिक कुछ गुफ्तगू चाहता हूँ। वो ये कि माशाअल्लाह बड़ी इज़्ज़त के साथ इबादत में मसरूफ़ रहते थे और रिज़्क़ हलाल हमेशा कमाने की कोशिश किया और रिज़्क़ हलाल बच्चों को खिलाया और इबादत में मसरूफ़ रहते थे। आज़ादारी मौला हुसैन के वो भी बहुत ज़्यादा ही शैदाई थे और बच्चों को ख़ासकर वो जुलूस वग़ैरह में सब भाइयों के बच्चों को लेकर एक साथ जाते थे, क्योंकि भाई लोग तो मातमदारी मसरूफ़ रहते थे लेकिन वो बच्चों को डील करते थे और सब बच्चों को एक साथ लेकर चलते थे। और फ़र्श अज़ा की बरादर अज़ीज़ भी ज़ीनत थे और ख़ुसूसन तबरुकात सजाने में उनका बहुत बड़ा दखल था, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी को अदा करते थे खुशनुदी खुदा, खुशनुदी अहले बैत के लिए। और यही ख्वाहिश भी थी और जाते वक्त भी वालिद मोहतरम भी और शहीद भाई तौक़ीर भी अपने बच्चों को यही समझा कर गए, देखो बेटा मैं जा रहा हूँ जुलूस में ज़ियारत के लिए और तुम लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि कुछ पता नहीं कि क्या हो जाए, लेकिन आप लोग इबादत से और आज़ादारी से कभी गफलत न बरतिएगा। और शायद मैं समझता हूँ बल्कि यकीन की सूरत यह है कि यही अदा मेरी शहज़ादी जनाब ज़हरा सलाम अलैहा को पसंद आई, जो इतना अज़ीम रुतबा मेरे वालिद मोहतरम को, मेरे भाई शहीद तौक़ीर को और मेरे भतीजे अली सलमान को मिन जानिब अल्लाह और अहले बैत नसीब हुआ। और इसके बाद मैं अपने भतीजे अली सलमान के मुतालिक मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ये बच्चा भतीजा मेरा माशाअल्लाह कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ़ था। ज़ाहिर है कि कुरान मजीद पढ़ रहे थे वो और स्कूल बाकायदा बड़ी पाबंदी के साथ जाते थे और बड़ी लगन के साथ सेंटर भी जाते थे और नमाज़ पढ़ने भी वालिद साहब के साथ, ये चचाओं के साथ बाकायदगी के साथ जाते थे। और आज़ादारी का उनकी शैदाई का ये हाल था कि माशाअल्लाह वो अलम सजाते थे, बज़ात ख़ुद शरबत बनाते थे, बज़ात ख़ुद वो नज़र करते थे, नज़र करके फिर बच्चों के साथ मिल करके मातम करते थे, अलम सजा के रखे रहते थे। जब ये साना अरबईन हुआ तो उस गाड़ी में मैं भी ज़ाहिर अंजुमन के अरकान में शामिल था, तो बस एक धुआं सा उठा और उसके बाद बम ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ज़ाहिर है कि हम लोगों को होश नहीं, लेकिन इससे पेशतर जब गाड़ी आहिस्ता चल रही थी तो बाइक जो थी वो साथ साथ चल रही थी, तो उसको अनवर अब्बास शहीद ने टोका कि आप गाड़ी के साथ क्यों चल रहे हैं। तो उसने अनवर अब्बास शहीद से बदतमीज़ी किया, तो अनवर अब्बास शहीद ने कहा
کہ یہ تمہاری بہت غلط طریقہ کار ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں تم سے کس طریقے کی گفتگو کر رہا ہوں اور تم مجھ سے کس طریقے سے گفتگو کر رہے ہو۔ بہرحال بم بلاس ہوا، ہم لوگ سے زخمی ہوئے، شہید ہوئے، تو اس کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے، کیا کہا جا سکتا ہے کہ کن ظالموں نے ایسا کیا، لیکن خدا بزرگ برتر کا شکر ہے کہ ہم گناہ گاروں کے مقدر میں یہ اتنی عظیم دو نعمتیں، یعنی شہادت کا رتبہ اور غازی ہونا کا رتبہ ہم گناہ گاروں کو من جانب اللہ اور اہل بیت نصیب ہوا۔ ہمارے پورے گھرانے کے 14 شہید ہیں، میں نے آپ سے ابھی بتایا کہ تقریباً شہداء عربین میں 14 شہید ہیں، جن میں یہ سب میں نے آپ کو بتایا کہ سب بھانجے ہیں۔ احمد عباس یہ میرا بھانجا ہے، شہید شہنشاہ حسین یہ میرا بھانجا ہے، اور شہید انور عباس یہ میرا بھتیجا ہوتا ہے، اور علی رضا، شاہد علی، اور حسنین، بابر، کاظم علی، یہ سب کے سب میرے اعزاء ہیں۔ بس ایک برادر مومن کہہ لیجئے کہ جو زین تھا وہ عزیزوں میں ہی، لیکن وہ بھی ہمارا عزیز ہے، اس سے کوئی کہنے میں دریغ نہیں کروں گا، اس لیے ظاہر ہے کہ جب ہمارا مومن ہے تو وہ بھی ہمارا عزیز ہے، تو ہم سب 14 خاندان اس میں شامل ہیں۔ اس میں ہمارے جذبات و احساسات کو میں تمام اپنے ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں ان تک میں یہ پورے پاکستان اور پوری دنیا کے مومنات کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں خدا اور اہل بیت کو گواہ بنا کر میں ایک چھوٹا سا واقعہ، میرے ایک عزیز مجھے پرسہ دینے کے لیے گھر پر آئے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تنویر تو اس طریقے سے تم لوگوں کو نہیں جانا چاہیے کہ گھر کا گھر صاف ہو جائے، تو ایسا نہیں، گھر میں بھی کسی کو رہنا چاہیے۔ تو میں نے اپنے اس عزیز کو یہ باخدا میں نے جواب دیا تھا کہ یہ بتائیے کہ جب مدینے سے میرے مولا حسین قافلہ لے کر چلے تھے شریعت کے دین کو بچانے کے لیے، تو یہ بتائیے کہ جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں میں کتنے گھر کی چابیاں تھیں، اور جب یہ قافلہ واپس ہوا ہے تو کتنے افراد واپس آئے تھے، کتنے گھروں میں تالے لگ گئے، مجھے اس بات کا جواب دے دیجیے۔ تو وہ میرے عزیز خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا ہم 3 شہید کی بات نہیں کرتے، یہ 14 شہید کی بات نہیں کرتے، ہم سب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دعائے مقدس سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو ہم مزید قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ میں پوری دنیا کے اور پوری پاکستان کے مومنین و مومنات کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خصوصاً بچوں کے والدین کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو شہادی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اللہ کی ذات مقدس سے اپنے لال کو رونے کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ اب شہزادی، میں سمجھتا ہوں، میں اپنے جذبہ ایمانی اور عقیدت احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا سب کچھ شہزادی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی امانت ہے، تو ہم سب کو ہر لمحہ خدا کی عبادت میں مصروف رہتے ہوئے دیگر تمام شریعت کے امور کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہوئے، بالخصوص مولا حسین کے عزاداری میں اپنے بال بچوں کو میں والدین سے گزارش کروں گا کہ کبھی نہ روکیں کہ وہ مولا حسین کے عزاداری میں نہ جائیں، بلکہ یہ کہہ کر بھیجیں کہ بیٹا مولا حسین کے عزاداری میں، جلوس میں، مجلس میں، ماتم میں صدق دل سے جائیے، اس لیے کہ شہادی جناب زہرا سلام اللہ کے دعائے مقدس سے ہم کو اللہ نے آپ لوگوں کو دیا ہے، تو آپ جائیے، اور اگر شہادت مقدر میں ہے تو شہادت کا جام پی کر مولا کے پاس پہنچیے، اور ہم شہادی جناب زہرا کے سامنے سرخرو ہو کر جب ان کے پاس پہنچیں تو ہاتھوں کو جوڑ کر شہادی جناب زہرا سے یہ التجا کر سکے، بی آپ کی دعائے مقدس کے صدقے میں ہم کو اولاد ملی تھی، ہم نے آپ کے لال پر قربان کیا۔ جتنے بھی سب لوگ ہیں، سب لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ خدا را پلیز اپنے تمام آپس کے اختلافات کو، اپنے جتنے بھی اختلافات ہیں، ادارے کے لحاظ سے ہیں، ملت کے لحاظ سے ہیں، خاندان کے لحاظ سے ہیں، اور جس طریقے سے بھی اختلافات ہیں، خدا را
اختلافات کو دور کر کے متحد ہو کر منظم ہو کر انشاءاللہ دشمنان آل محمد کا دشمنان شیعہ درقرار کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے تیار ہو جائیں دشمنان آل محمد کا دشمنان شیعہ درقرار کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے تیار ہو جائیں